رمضان شریف اور اس کے علاوہ مہینوں میں اپنے مرحومین کو یعنی جو لوگ ہمارے گھروں سے انتقال کر گئے ہیں ان کو ثواب کیسے پہنچائیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مرحومین اپنے گھر والوں سے کیا چاہتے ہیں اور کس چیز سے ان کی روحیں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے کچھ حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، المعجم الاوسط جلد نمبر 6 کی حدیث پاک نمبر 6504 میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کسی گھر والوں کا کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور وہ گھر والے اس کی موت کے بعد اس کی طرف سے صدقہ وغیرہ کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام اس صدقے کے ثواب کو ایک نورانی طبق یعنی تھال میں رکھ کر اسے ہدیہ کرتے ہیں۔ پھر آپ قبر کے کنارے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، اے قبر والے، یہ وہ ہدیہ یعنی تحفہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تیرے لیے بھیجا ہے، لہٰذا اسے قبول کر۔ پھر وہ تحفہ اس میت کے پاس چلا جاتا ہے جس سے وہ میت بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے پڑوسی یعنی دوسری میتیں غمگین ہوتی ہیں جن کی طرف کوئی ہدیہ نہیں بھیجا گیا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صدقہ دنیا میں تو مال کی صورت میں ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اس کو عالم برزخ میں نور میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ ایصال ثواب اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کو پہنچانے کا کام فرشتے کرتے ہیں، اور میت کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ثواب اس کو کس نے بھیجا ہے، اور اس کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک نمبر 1631 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں سے اس کو فائدہ ملتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ نمبر 3، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نمبر 3، صحیح مسلم شریف جلد نمبر 3 کی حدیث پاک نمبر 1004 میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ گفتگو کرتی تو ضرور کچھ صدقہ کرتی، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی صدقے کا ثواب ان کو ضرور ملے گا۔ نمبر 4، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 3 کی حدیث پاک نمبر 1852 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میری والدہ نے حج کرنے کی نذر مانی تھی مگر وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم ان کی طرف سے حج کرو۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ زندہ لوگوں کی دعائیں، بدنی اور مالی عبادتوں کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے، بلکہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے نام سے صدقہ و خیرات کریں، اور ان کی طرف سے حج وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ ایصال ثواب یعنی ان کو ثواب پہنچانے کا بالکل آسان طریقہ سنو۔ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو ایک کاغذ پر لکھ لو، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھو، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف، 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف، یا اگر آپ کو جتنا یاد ہے اتنا ہی پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس طرح دعا کریں، یا اللہ ان تمام چیزوں کا ثواب اپنی بارگاہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب شہدائے بدر و حنین اور اہل بیت اطہار اور کربلا والوں کی مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو عطا فرما۔ یہاں آپ دعا میں اپنے مرحوم کا بھی نام لیں۔ یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، سرکار غوث پاک کے وسیلے سے ان کی قبروں میں نور عطا فرما،
ان کی قبروں پر ہمیشہ نور و رحمت کی بارشیں نازل فرما، اولیاء کرام کے صدق و طفیل ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما۔ تو اسی طرح آپ کو ان کے لیے دعا کرنا ہے، بلکہ ہر نماز کے بعد درگاہ شریف اگر آپ گئے ہیں تو وہاں پر مطلب یہ کہ جب بھی آپ دعا کریں تو ان کے لیے بھی دعا مانگیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کے مرحوم کی قبر کسی دوسرے شہر میں ہے یا کسی دوسرے ملک میں ہے تو آپ جہاں پر ہیں وہیں سے ایصال ثواب بالکل اسی طرح کر سکتے ہیں، ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔